बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इधर उलझी पड़ी है ज़िंदगानी, इधर उलझी पड़ी है ज़िंदगानी, उधर जुल्फ़ें संवारी जा रही हैं। ये एतराज़ उठाया जा रहा है मौलाना तारिक जमील पर और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इसमें कितनी दुरुस्ती है और ये कितना गलत है कि मौलाना तारिक जमील साहब पर जो एतराज़ उठाया जा रहा है वो किसी हद तक ठीक है, क्या ये ऐसा ही है? मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूंगा और उसके अलावा पैसों की बारिश, ये क्या माजरा है, ये भी आपके सामने खुलकर बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अच्छा देखें, एक साहब हैं और उन्होंने अपना नाम फूल प्रूफ रखा है, फूल प्रूफ, और उन्होंने जो मौलाना तारिक जमील साहब पर तनकीद के जो निश्तर हैं वो बरसाना शुरू कर दिए। तो मैंने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो मैंने उसको पढ़ा कि इन तनकीदी नश्तरों में है क्या। इसमें ये लिखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट का शरई मामला, यानी मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी गर्दिश कर रही है और आपने देखा है कि मौलाना तारिक जमील साहब एक यानी मार्कअप करवा रहे हैं अपने हेड पर और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो किसी कंसल्टेंट से रुजू कर रहे हैं और वो उन्हें बता रहे हैं कि मौलाना साहब ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद उनके खिलाफ एक नए प्रोपेगेंडे का आगाज़ हो गया है और मौलाना तारिक जमील साहब पर यह प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है मैं आपको बताऊँगा। मैं मुफ्ती तो नहीं, एक साहब लिखते हैं कि मैं मुफ्ती तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि तारिक जमील साहब यानी ये मीठा तंज कर रहे हैं तारिक जमील साहब पर। और तारिक जमील साहब बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, हालांकि वो बाल उगने की दुआ भी कर सकते थे। देखें कितना मीठा तंज है और तीखा तंज है। जिस तरह वो उम्मा और हुक्मरानों के लिए रो रो कर दुआएं मांगते हैं मगर बाल उगने के लिए दुआ पर यकीन नहीं रखते हैं। बहरहाल अगर तारिक जमील साहब खुशू व खुजू के साथ दुआ मांगते तो मुझे 100% यकीन है कि उनके बाल उग सकते थे। उनकी दुआ में इतनी तासीर है कि वो दुआ के ज़रिए कटी हुई टांग या बाजू या उंगली भी उगा सकते हैं। मगर मुझे शक है कि उनको शक था अपनी दुआ पर, इसलिए दुआ के बजाय क्लिनिक वाले डॉक्टर बाबू के पास जाने को तरजीह दी। माशाल्लाह इस मकसद के लिए उन्होंने बनफ्से नफीस ट्रांसप्लांट क्लिनिक पर जाकर बाल लगवाने का डेमो करवाया। इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ अपने करम से मौलाना के बाल लगा देंगे, देख लेना। ये मौलाना तारिक जमील साहब पर एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहब ने खुदा न खास्ता बाल लगवाने के अमल को कोई हराम करार दिया। ये ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है। और देखें जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, जैसे जैसे जिद्दत आ रही है चीज़ों में, वैसे वैसे ये सब कुछ होना चाहिए। अगर कोई बाल लगवाना चाहे और अगर कोई अपने बालों में कोई चीज़ सर्जरी वगैरह ये सब कुछ होता है ना, तो ये दौरे जदीद के लोगों के शौक़ और इश्तियाक़ हैं। अगर वो करवाना चाहें तो उनका पैसा है उनके पास, अगर अल्लाह ताला ने वसाइल दिए तो कौन उनको रोक सकता है। और अगर ये मौलाना तारिक जमील साहब, मेरा ये ख़्याल है कि मुझसे, आपसे, हमसे बहुत बेहतर दीन जानते हैं और दीन को बताते हैं। अच्छा, मौलाना साहब पर जो दूसरा सबसे बड़ा एतराज़ उठाया गया वो ये था, और सबसे बड़ा यानी शिद्दत के एतबार से सबसे बड़ा एतराज़, कि मौलाना तारिक जमील साहब का जो बेटा था जो ख़ुदकुशी करके गया और मौलाना साहब उस पर रो रहे थे। उसके बाद मौलाना साहब को अचानक क्या हो गया कि वो अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए। अच्छा, इन लोगों ने ये भी नहीं जाना कि वीडियो कब की है। अच्छा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि वीडियो अभी की है, उसके बाद की है, अभी मंजर आम पर अभी आई है, इसका अभी पता नहीं चला कि वो पुरानी है नहीं है। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब पर यह एतराज़ करना कि देखें आपका जो मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा इस दुनिया से, इस दारे फ़ानी से कूच कर गया, ख़ुदकुशी कर ली उन्होंने अपने गार्ड से बंदूक लेकर, तो उसके बावजूद मौलाना अपनी ज़िंदगी में कैसे मगन है, मौलाना साहब कैसे नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, ये लोगों का एतराज़ है। तो देखें वक्त एक ऐसा मरहम है जो कि वक्त जैसे जैसे गुज़रता है ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो हील होना शुरू हो जाती हैं और इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ की जानिब गामज़न हो जाता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक कैफियत में, नॉर्मल इंसान कभी भी एक ही कैफियत में नहीं रह सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ वो चीज़ों में ढलता जाता है। बहरहाल ये भी एतराज़ मौलाना तारिक जमील साहब पर किया गया।
اور اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک تاریخ رہی ہے کہ ان پر جب بھی وہ کوئی ایسا اقدام کریں تو ان پر ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب کی ویڈیوز آئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور پھر لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ نماز تو بہترین ایکسرسائز ہے، تو یہ کیوں ایکسرسائز کر رہے ہیں، ورزش کیوں کر رہے ہیں، جبکہ مولانا صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ تو لوگوں کو یعنی مولانا صاحب پر ٹرول کرنا تھا، مولانا صاحب پر اپنا جو غصہ تھا وہ نکالنا تھا۔ مولانا صاحب پر لوگوں کا غصہ ہے کون سا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ البتہ آپ یہ یاد رکھیں کہ مولانا صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی جس پر میں نے، آپ نے، ہم سب نے ایک تو وہ ویڈیو اتنی مزاحیہ تھی کہ کہکے مارے تھے۔ ایک ٹرانسمیشن میں انہوں نے ایک دعا کروائی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے، اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں اچھا جرنیل دیا ہے باجوہ، اس کی حفاظت فرما۔ اور اس کے اگلے لمحے بعد میں ایسا ہنسا، آپ ایسے ہنسے ہوں گے، اور وہ ویڈیو ابھی تک جب بھی میرا کبھی موڈ خراب ہوتا ہے اور وہ ویڈیو میرے سامنے آتی ہے تو یقین کریں وہ لائیولی ہو جاتا ہے سارا ماحول۔ بہرحال دیکھیں، مولانا صاحب پر اعتراض جو کرنے والے ان میں اکثریت میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کی ہے کہ جو واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو کام کر رہے ہیں، یعنی وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، مولانا صاحب اگر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ دنیاوی کاموں میں اتنے آگے کیسے جا سکتے ہیں، یہ مولانا صاحب کر ہی نہیں سکتے، یعنی مولانا صاحب سے وہ ان کا شخصی آزادی کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ دوسرا، مولانا صاحب پر تنقید کرنے والوں میں جو بڑی تعداد مجھے نظر آئی ہے، یعنی دوسری سب سے بڑی تعداد وہ ان لوگوں کی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کو سپورٹ، پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف نون لیگ کو سپورٹ کرنا، یہ ایک ہی چیز ہو گئی۔ اب دیکھیں، مولانا صاحب کے کافی بیانات ہیں کہ عمران خان صاحب کے حق میں، کہ عمران خان صاحب مدینے کی وہ ریاست بنانے کے خواہاں ہیں، اور عمران خان صاحب ہمیں ایک اچھا لیڈر ملا ہے عمران خان صاحب کی صورت میں۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات ہیں عمران خان صاحب سے متعلق، تو یہ ہم سب نے دیکھا۔ اب بہت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بہت کہہ گیا میں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب پر اس بنا پر اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس کے علاوہ بھی اگر ان کا ہلکا پھلکا مائنڈ تھوڑا سا لبرل ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو مذہبی ہیں، آپ کیوں بال لگوا رہے ہیں، مولانا صاحب آپ تو مذہبی ہیں، آپ کیوں جو ہے یہ کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، مولانا صاحب آپ تو مذہبی ہیں، آپ کا جو بیٹا تھا وہ اس جہان سے چلا گیا، اور اس کے بعد آپ یہ کیوں دنیاوی کاموں میں انوالو ہو گئے۔ یہ باقاعدہ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں، تو یہ پالتو قسم کے لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو مولانا صاحب پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ دوسرا، پیسوں کا معاملہ، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اویس قادری صاحب کی، جو کہ مشہور و معروف نعت خواں ہیں، اور وہ نعت پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، اور اس موقع پر ان پر پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اعتراض جو کہ اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھتا بھی ہے کہ یہ بہت بڑی کمائی ہے، یعنی دین کے نام پر لوگ جو کما رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ کمانے والی بات ہو گئی نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیر حق خطیب کو کہ جس انداز سے ان کے نام نہاد جو عقیدت مند ہیں، مریدین ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ان پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں، تو یہ سب جانتے ہی ہیں۔ لیکن یہاں اویس قادری صاحب کا معاملہ تھوڑا الگ ہے ان سے، کیونکہ وہ ان کی طرح کوئی ایک لوگوں میں سوشل کلٹ تو نہیں بنے، اور ایسا ہے بھی نہیں کہ بھائی اویس قادری، لیکن یہ ہے کہ اویس قادری کی ایک اچھی خاصی فالوئنگ ہے، اور لوگ ان کی رائے کو، لوگ ان کے نعتیہ کلام کو بے حد پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے محبت، ان سے عقیدت کی وجہ سے، یا پھر ان کی وجہ سے اگر ان کو دین سے کوئی عقیدت ہے تو ان پر پیسے نچھاور کرتے ہیں۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیسے لوگ آپ کو دے رہے ہیں تو آپ لے بھی رہے ہیں، یہ آپ نہ کریں، اور آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ لوگوں کے پیسے کیوں لے رہے ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے، میں نے جو دیکھا ہے کہ میں نے ایسی بارش، میں اپنی بات کر رہا ہوں،
کیونکہ ہم نے کافی وقت گزارا ہے سنگرز کے ساتھ، اور میری جو یونیورسٹی لائف ہے اس میں بھی باقاعدہ طور پر ہم جاتے تھے اور ہمارا اسٹوڈیو ہوتا تھا، تو وہاں پر سنگرز اپنے گانے وغیرہ ریکارڈ کرواتے تھے۔ وہ بتاتے بھی تھے کہ بھائی جب وہ کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی ایونٹ میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ ان پر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، اور ہم نے وہ مناظر باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی، اور ان پر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں۔ اور باقاعدہ میں نے اویس قادری صاحب کے معاملے میں یہ والا منظر ابھی جو ہم نے آپ کو دکھایا تو وہ بھی میں نے دیکھا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جو باقاعدہ طور پر لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ میرے سامنے اویس قادری صاحب کے معاملے میں یہ اتفاق پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے ان پر بارش ہونے والے جو ان پر برسات کی گئی جو پیسوں کی، وہ میں نے یعنی سنگرز پر بھی ایسے ہی بانٹتے ہوئے دیکھیں لوگوں کو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اچھا، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمائی ہے، اور اس میں کیا کوئی شک ہے کہ دین کے نام پر لوگ کماتے نہیں ہیں؟ بالکل کماتے ہیں، بہت زیادہ کماتے ہیں، دین کو بنیاد بنا کے یا دین کی وجہ سے کماتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کا پھر حل کیا ہونا چاہیے؟ جو بھی ہونا چاہیے ان کو اپنے تئیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اویس قادری صاحب تو ظاہر ہے ہم سے آپ سے معلومات کے حساب سے بہت زیادہ جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے شرعی معاملات کو، دنیاوی دینی معاملات کو۔ تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پیسے تھے وہ یعنی وہ منع بھی کر سکتے تھے، لیکن ویڈیو کی حد تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی صورت منع کر رہے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام طور پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عطیے کے لیے بھی جو نعت خوانی کے فرائض ہیں سر انجام دیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو والنٹیئر کیا جاتا ہے، تو ایسے مواقع پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور کسی اچھے یا بھلے کاز میں آپ استعمال کریں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن ایک ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے ایک مارجن آف ایرر، کیونکہ ہم اس ویڈیو کے مزید فیکٹس نہیں جانتے۔ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ میں دینا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ تنقید کے نشتر چلانا شروع کر دیں، ہمیں کچھ سوچنا بھی چاہیے کہ بھائی کیا یہ ٹھیک ہے، کیا یہ غلط ہے، اس کے بعد ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔